بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ دوسرے سپارے کا خلاصہ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ آسانی کے ساتھ قرآن مجید کا جو احکامات ہیں ان کو سمجھ سکیں اور ان پر عمل کر سکیں۔ ویسے آپ کوشش کریں، تلاوت بھی کریں اور قرآن مجید کا مکمل ترجمہ بھی کریں، لیکن جو لوگ نہیں کر سکتے یا پڑھ نہیں سکتے ان کے لیے یہ خلاصہ میں بتا دیتا ہوں۔ دوسرا پارہ اس بات سے شروع ہوتا ہے کہ جب پہلے پارے کے اینڈ میں یہ بات ہو رہی تھی قبلہ تبدیل کرنے کی۔ قبلہ پہلے بیت المقدس ہوتا تھا مسلمانوں کا، اس کے بعد خانہ کعبہ کو جب قبلہ بنایا گیا تو اس کی طرف رخ کرنے کا کہا گیا۔ مسلمان پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہودیوں نے اعتراض کیا۔ پارہ کی ابتدا میں اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تحویل قبلہ کے حکم خداوندی پر ناسمجھ لوگ اعتراض کریں گے۔ مسلمان بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کا رخ کیوں کرنے لگے ہیں؟ اس کا جواب دیا کہ تمام جہات، تمام اطراف، مشرق و مغرب اللہ ہی کی ہیں، وہ جس طرف چاہے اپنے بندوں کو رخ کرنے کا حکم دے۔ کسی بندہ کو یہ اعتراض کا حق نہیں ہے کہ اللہ نے فرما برداروں اور نافرمانوں میں تمیز کے لیے تحویل قبلہ کا حکم دیا ہے کہ فرما بردار فوراً اسے مان لیں گے اور نافرمان ماننے کے بجائے اعتراضات پر اتر آئیں گے، اور اس طرح مخلص مسلمان اور کافر و منافق کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ اس کے بعد امت مسلمہ کے اعتدال اور میانہ روی کا تذکرہ اور فضیلت کا بیان ہے کہ قیامت کے دن جب کافر اپنے نبیوں پر تبلیغ رسالت میں کوتاہی کرنے کا اعتراض کریں گے تو امت محمدیہ کے لوگ انبیاء علیہ السلام کے فریضہ نبوت کی ادائیگی پر گواہ کے طور پر پیش ہوں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کی گواہی دیں گے اور تصدیق کریں گے۔ آپ کتنے دلائل پیش کر دیں، ان نااہل کتاب پر تعصب و ہٹ دھرمی کا ایسا پردہ پڑا ہوا ہے کہ یہ کسی قیمت پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ نماز میں قبلہ کی طرف سفر و حضر میں رخ کرنا ضروری ہے۔ اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو جانتے ہیں، مگر حق کو چھپانے کے مرض میں مبتلا ہیں، اس لیے آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کا ذکر اور اس کا شکر ادا کرنے کی عادت بنائیں۔ نماز اور صبر کے ذریعے مشکلات پر قابو پانا چاہیے اور اسلام کے لیے جانی و مالی ہر قسم کی بڑی سے بڑی قربانی کے لیے تیار رہیں۔ اللہ کے راستے میں جانی قربانی دینے والے مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ حج و عمرہ کے موقع پر کیے جانے والے اعمال خصوصاً صفا و مروہ کی صحیح اسلامی شعائر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دلائل اور ہدایت کے واضح احکام کو چھپانے والے لعنت خداوندی کے مستحق ہیں، لیکن توبہ طائب ہو کر اپنا رویہ درست کر کے احکام خداوندی کو بیان کرنے لگیں تو وہ لعنت سے بری ہو سکتے ہیں۔ معبود حقیقی ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کی رحمت تمام مخلوقات کے لیے عام ہے اور اہل ایمان کے لیے اس کی رحمت ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق، دن رات کی ترتیب اور انسانی نفع کے لیے پانی میں چلنے والی کشتیاں، بادل، بارش، زمین سے نکلنے والے پھل اور سبزیاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے عقلی دلائل ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں معبودان باطل کے ماننے والے قیامت کے دن پچھتائیں گے اور ایک دوسرے سے برات کا اظہار کریں گے، مگر جہنم سے کسی طرح بھی بچ نہیں سکیں گے۔ قرآن کریم کے اتباع کی تلقین ہے اور قرآن کے مقابلے میں آباء و اجداد کی اندھی تقلید کی مذمت کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو اندھے بہرے کہہ کر جانوروں کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ پاکیزہ اور حلال کھانے کا حکم ہے۔ مردار، جاری خون، خنزیر اور غیر اللہ کے لیے نامزد اشیاء کی حرمت کا اعلان ہے۔ نیز اس ضابطہ کا بیان بھی ہے کہ جان بچانے کے لیے ضرورت کے وقت حرام کا استعمال بھی گناہ نہیں ہے۔ نیکی اور اس کی مختلف اقسام کی فہرست بیان کی گئی ہے۔
نیکی دراصل ایمانی بنیادوں پر سر انجام پانے والے اعمال ہیں۔ عزیز و اقارب، یتیم و مساکین کے ساتھ مالی تعاون، نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام، ایفاء عہد، مشکلات میں حق پر صبر و ثابت قدمی کا مظاہرہ، سچائی کے التزام کرنے والے ہی متقی کہلا سکتے ہیں۔ قصاص و دیت کے قانون کو بیان کر کے بلا امتیاز اس پر عمل درآمد کی تلقین ہے۔ قصاص حیات انسانی کے تحفظ کا ضامن ہے۔ وصیت کی تلقین کرتے ہوئے کسی پر ظلم و ناانصافی نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ روزہ کے احکام اور اس کی حکمتوں کا بیان ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت کا سبب اس مہینہ میں قرآن کریم کا نازل ہونا ہے۔ رمضان کی راتوں میں کھانے پینے اور بیویوں سے ملنے کی اجازت ہے، نیز اعتکاف کے عمل کا تذکرہ ہے۔ روزہ کے ابتدائی اور انتہائی وقت کا بیان ہے۔ دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھانے اور لوگوں کو ناجائز مقدمات میں الجھانے سے باز رہنے کی تلقین ہے۔ قمری مہینہ کے مختلف ایام میں چاند کے چھوٹا بڑا ہونے کی حکمت بتائی گئی ہے کہ اوقات کے انضباط اور حج وغیرہ کی تاریخوں کے تعین کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ دنیا سے برائی ختم کرنے کے لیے قتال فی سبیل اللہ، جس کو جہاد کہتے ہیں، اور اس کے احکام کا تذکرہ ہے۔ احترام کے ضابطہ کا بیان ہے۔ حرمت بدلہ کی چیز ہے، لہٰذا احترام کروانے کے لیے دوسروں کے مقدسات کا بھی احترام کرنا ہوگا۔ اللہ کے دین کے دفاع میں مال خرچ کرنا ہی تباہی سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ عمرہ اور حج کے احکام ہیں۔ اگر حالت احرام میں خانہ کعبہ تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو دم دے کر احرام کھول سکتے ہیں۔ حج تمتع یا قرآن کی صورت میں دم شکر دینا ہوگا۔ احرام کی حالت میں غیر اخلاقی حرکتوں سے گریز کیا جائے، جنسی موضوع پر گفتگو نہ کریں۔ مساوات کو مد نظر رکھ کر تمام افعال حج کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ جمعرات کی کنکریاں 3 دن واجب ہیں، چوتھے دن حاجی کی ثواب دید پر منحصر ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کیا جائے اور دنیا و آخرت کی خیر اور بھلائی مانگی جائے۔ 2 قسم کے انسانوں کا تذکرہ، کبر و نحوست، فساد و ہٹ دھرمی کے خوگر جو اللہ کی بات کسی قیمت پر بھی تسلیم نہ کریں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ عجز و اخلاص کے پیکر جو اپنی جان و مال اللہ کے لیے خرچ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، وہ اللہ کی رحمتوں اور مہربانیوں کے مستحق ہیں۔ شیطان کی اتباع چھوڑ کر پورے اسلام میں داخل ہونے کی تلقین۔ بنی اسرائیل اور ان پر انعامات خداوندی کا تذکرہ۔ مذہبی اختلافات اور فرقہ واریت کے لیے ضابطہ کا بیان کہ دلائل کی بنیاد پر حق کی اتباع کرنے والے ہدایت یافتہ اور پسندیدہ لوگ ہیں، جبکہ دلائل سے دامن پھیرنے والے منمانے نظریات پر چلنے والے قابل مذمت اور گمراہ ہیں۔ جنت کے حصول کے لیے قربانیوں کے لمبے سلسلے اور تکالیف و مشقت کی پرخطر وادی سے گزرنا پڑتا ہے۔ جہاد طبیعتوں پر گراں گزرتا ہے، مگر انسانیت کا اس میں فائدہ ہے۔ دوسروں پر اعتراض کرنے والوں کو خود اپنے کردار پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ مسلمانوں پر جہاد کے حوالے سے اعتراض کرنے والے اپنے ظلم و ناانصافی پر بھی غور کریں کہ وہ مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکتے ہیں، اسلام پر عمل پیرا ہونے کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کرتے ہیں۔ ایسی فتنہ پردازی تو قتل سے بھی بدتر ہے۔ شراب اور قمار جوئے کو کہتے ہیں کے بارے میں ابتدائی ذہن سازی کرتے ہوئے ان کے فوائد و نقصانات میں تقابل کی تلقین کی گئی ہے۔ یتیموں کی کفالت کی تعلیم ہے اور نکاح میں توحید پرست کو بت پرستوں پر ترجیح دینے کا حکم ہے۔ خواتین کے مسائل جن میں حالت حیض میں اپنی بیویوں سے دور رہنے کا حکم ہے۔ جھوٹی قسم سے بچنے کی ترغیب ہے۔ بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کے حکم کا بیان ہے۔ طلاق اور عدت گزارنے کا خاص طور پر 3 طلاق کا حکم اور حلالہ شرعی کا بیان ہے۔ بچوں کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال مقرر کی گئی ہے اور زچہ و بچہ کی کفالت شوہر کے ذمہ رکھی گئی ہے۔ شوہر کے انتقال کی صورت میں عورت کو 4 ماہ 10 روز عدت گزارنے کا حکم ہے۔ عدت کے ایام میں نکاح یا منگنی کے موضوع پر گفتگو کی ممانعت کی گئی ہے۔ نکاح کے بعد اگر بیوی سے ملاقات سے پہلے ہی طلاق اور علیحدگی کی نوبت آ جائے تو مہر متعین ہونے کی صورت میں نصف مہر کی ادائیگی لازم ہوگی۔
ان شرعی ضوابط کی پابندی اللہ کا حق ہے، لہٰذا ایک دوسرے کے لیے پریشانیاں اور مسائل پیدا کرنے کے لیے شرعی ضوابط کو پامال نہ کیا جائے۔ نماز کی پابندی اور اس کے اہتمام کی تلقین ہے کہ کسی خوف و خطر کی وجہ سے اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکیں تو سواری پر ہی ادا کر لیں۔ جہاد کی ترغیب دینے کے لیے ایک قوم کا تذکرہ ہے جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے محض اس لیے نکل بھاگے تھے کہ اللہ نے انہیں موت دے دی، اور بنی اسرائیل کے ایک نبی حضرت حزقیل کی دعا سے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ پھر جہاد کا حکم اور اس کے ساتھ ہی اللہ کے نام پر مال خرچ کرنے کی تلقین۔ پھر مسلم حکمران طالوت اور کافر حکمران جالوت کے درمیان مقابلے کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل کے جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے کی وجہ سے ایک ظالم قوم املاکہ کو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دیا تو انہیں جہاد کی فکر لاحق ہوئی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مسلم بادشاہ طالوت کی زیر قیادت جہاد کا حکم دیا۔ طالوت کی امارت پر بنی اسرائیل نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جسمانی قوت اور جنگی علوم میں مہارت کو اس کی اہلیت امارت کی دلیل کے طور پر بیان کیا، اور بنی اسرائیل کے مذہبی مقدسات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کے تبرکات پر مشتمل تابوت جو کہ دشمنوں کے قبضے میں تھا انہیں واپس دلا کر ان کی تسلی اور دل جمی کا انتظام کر دیا۔ بنی اسرائیل نے کچھ پس و پیش کے بعد جہاد پر آمادگی ظاہر کر دی۔ طالوت نے جنگ نقطہ نظر سے کچھ پابندیاں عائد کیں جن میں راستہ میں آنے والے دریا سے پانی پینے کی ممانعت بھی شامل تھی۔ بہت سے لوگ اس کی پابندی نہ کر سکے اور جہاد میں شرکت کے لیے نااہل قرار پائے۔ ایک قلیل تعداد جو کہ بعض روایات کے مطابق 313 تھی جہاد میں شریک ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کو شکست دے کر اہل ایمان کو غالب کر کے ہمیشہ کے لیے یہ ضابطہ بتا دیا کہ اللہ کی مدد قلت و کثرت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایمان و عمل کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے، اور دوسرا ضابطہ یہ بتا دیا کہ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بعض مومن بندوں کو استعمال کر کے ظالموں کو صفایا کر دیتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبی امی ہونے کے باوجود ان کی تاریخی و واقعات کو بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی نازل کردہ حق کتاب ہے اور اس پر اللہ کے رسول برحق ہیں۔ دوسرے سپارے میں جو اہم نکات اور عمل کی باتیں ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ تبدیلی ایک امتحان ہے۔ زندگی میں موسم، جگہ، حالات کی تبدیلی کو خوشی سے قبول کرنا ہے۔ مومن کی زندگی کا مرکزی نقطہ نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ کسی بھی غلط کام کا ارادہ ہو تو اللہ کی خوشنودی کی وجہ سے چھوڑ دینا چاہیے۔ صحیح طریقے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ کسی بھی امتحان میں امید اور شکر کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کے صبر کا حوصلہ کسی بھی مشکل اور تنہا حالت میں رضیت باللہ ربا کہنا ہے۔ شیطان کے بہکاوے سے بچتے ہوئے کھانے پینے میں حلال و طیب اختیار کرنا ہے۔ تقویٰ کو بطور زاد راہ لے کر سفر کرنا اور پرامن رہنا ہے۔ فرض عبادت کے ذریعے تقویٰ کے حصول کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ بندے کے قریب ہے، اس لیے ہر حال میں اس سے دعا کرنا، اس کو پکارنا ہے۔ دنیا طلبی میں ہی نہ لگے رہنا، دنیا کی بھلائی کے ساتھ آخرت کی بھلائی بھی مانگنا ہے۔ شادی بیاہ کے معاملات میں عقیدہ پر سمجھوتا نہ کرنا، کسی شرک کرنے والے سے زندگی کا اہم تعلق قائم نہیں کرنا، طلاق دیتے ہوئے بھی احسان کا معاملہ کرتے ہوئے بھلے طریقے کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہونا، بیوہ کا 4 ماہ 10 دن عدت گزارنا اور پھر معروف طریقے سے نکاح کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار رکھنا، درست نیت، خوب محنت اور بہت دعا کے ساتھ خدمت دین کے لیے نکلنا ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے اس ویڈیو سے کسی کو کچھ فائدہ ضرور ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر، آمین۔ بسم اللہ الرحمن